خیبر پختونخوا کی سطح پر عمران خان کے اس فیصلے کے بعد کہ علی امین کو وزارت اعلیٰ سے ہٹا دیا جائے، اب یہاں پر ایک سیاسی کشمکش جاری ہے۔ لیکن ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ علی امین کا جو یہ 20 مہینوں کا دور تھا، یہ کتنا متنازع رہا یا کتنا یہ سموتھلی چلا ہے۔ خیبر پختونخوا میں وزارت اعلیٰ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد علی امین سے یہ توقعات تھیں کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے بھرپور کوششیں کریں گے، اور ایسا دیکھنے میں بھی آیا جب انہوں نے بڑی ریلیاں اور بڑے جلوس اسلام آباد کی طرف وہ لے کر گئے۔ اس دوران انہوں نے مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑا جب وفاقی حکومت کی جانب سے ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، اور انہوں نے جو تہیہ کیا تھا کہ وہ ڈی چوک پہنچیں گے، وہ ڈی چوک پہنچے۔ لیکن یہاں پر جو متنازع بات بنی وہ تھی کہ جب وہ ورکرز کو چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے تھے، اس بارے میں ان پر کافی تنقید بھی ہوئی کہ وہ ورکرز کو اکیلا چھوڑ کر کہاں گئے، تو اس بارے میں ان کے اوپر بھی بڑا ایک الزام عائد کیا جاتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ علی امین کے اوپر جو بات کی جا رہی ہے کہ وہ پارٹی کے اندر سب لوگوں کو، سب قائدین رہنماؤں کو ساتھ لے کر نہیں چلے، بلکہ انہوں نے سولو فلائٹ لی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ بھی سامنے آئی کہ ان کا جو مخالف دھڑا تھا وہ مسلسل شکایتیں کرتا رہا، لیکن سامنے کچھ بھی نہیں آتا رہا۔ اور پھر 27 ستمبر کو جو پشاور میں ابھی جلسہ ہوا تھا، اس میں جس طرح کارکنوں نے رد عمل دیا تو وہ سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا کہ کیسے علی امین کے خلاف ان کے کارکن اور رہنما کھڑے ہیں۔ علی امین کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے تعلقات عمران خان کی بہن علیمہ خان سے بھی کشیدہ رہے ہیں، اگرچہ انہوں نے کچھ روز پہلے علیمہ خان کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی اور یہ تاثر دیا تھا کہ ہم سب اکٹھے ہیں۔ لیکن جب 27 ستمبر کا واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد انہوں نے عمران خان سے ملاقات کے بعد ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا جس میں انہوں نے علیمہ خان پر سخت الزامات لگائے تھے، اس کے بعد یہاں پہ حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے تھے اور پارٹی کے اندر دیگر رہنما بھی کھل کر علی امین کے خلاف باتیں کرنے لگ گئے تھے۔ اس کے علاوہ علی امین کے بارے میں جو ان کے کچھ ایسے فیصلے بھی تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہتر رہے ہیں، ان میں ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے وہ جو صحت انصاف کارڈ تھا جو عبوری حکومت میں ختم ہو گیا تھا یا معطل رہا، اس کو دوبارہ جاری کیا اور انہوں نے اس کے لیے بھاری فنڈز بھی جاری کیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے صحت انصاف کارڈ پلس بھی جاری کیا جس میں جو کافی مہنگے آپریشن سے اس کو بھی انہوں نے شامل کیا۔ وہ کوئی بڑا پروجیکٹ تو نہیں دے سکے جس میں کہا جاتا ہو کہ کوئی میگا پروجیکٹ تھا، لیکن انہوں نے جو چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ شروع کیے وہ پہ عمل درآمد ان پہ نہیں ہو سکا، جیسے انہوں نے جنوبی اضلاع کے لیے موٹر وے کا کہا، انہوں نے چشمہ لفٹ اریگیشن کینال کا بھی کہا، انہوں نے تعلیم کے شعبے میں بھی امپرومنٹ کی باتیں کی، کوئی ایجوکیشن کارڈ کا بھی ذکر کیا اور اس طرح کی سے باتیں تھیں، لیکن اس پہ کہیں ایسے ظاہری طور پر کوئی ایسا عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آیا۔ علی امین کے اوپر ایک الزام یہ بھی عائد ہوا ہے کہ ان کے دور میں امن و امان کی صورتحال انتہائی تشویشناک رہی ہے، اور جو کوئی ایسے ادارے ہیں جنہوں نے تحقیق کی انہوں نے کہا ہے کہ جو ان 9 مہینوں میں تشدد کے واقعات اتنے زیادہ ہوئے ہیں جو پچھلے پورے سال میں بھی نہیں ہوئے تھے، اور وہ جو واقعات ہوئے ہیں وہ زیادہ تر ان کے اپنے آبائی علاقوں میں ہوئے ہیں، جیسے ڈیرہ اسماعیل خان ہو گیا، کلاچی ہو گیا، ٹانک، بنو، لکی مروت، ان علاقوں میں یہ تشدد کے واقعات کافی زیادہ ہوئے ہیں اور وہ ان کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے ایک نوجوان رہنما سہیل آفریدی کو اس عہدے کے لیے نامزد کیا ہے۔ سہیل آفریدی کی عمر ہارڈلی کوئی 35 سال ہے۔ وہ انہوں نے اپنا جو سیاسی کیریئر کا آغاز تھا وہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے کیا، پھر یوتھ ونگ کے سربراہ بھی بنے اور پھر انہوں نے صوبائی اسمبلی کا اس مرتبہ 2024 کا انتخاب میں حصہ لیا اور وہ کامیاب ہوئے ہیں، اگرچہ 2019-20 میں جو انتخابات ہوئے تھے بلدیاتی انتخابات اس میں وہ ناکام رہے تھے۔ ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بالکل ناتجربہ کار ہیں، لیکن اس وقت ایسے امیدوار کی ضرورت تھی جو کہ پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں ان کو ختم کر سکے، اور ہو سکتا ہے کہ جو دھڑے بندی ہے سہیل سے یہ توقع کی جا رہی ہوگی کہ ایک تو وہ دھڑے بندی بھی ختم کرے اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوششیں بھی کر سکے۔